إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج بڑی دلچسپ صورتیں پڑھی گئیں سورہ توبہ پھر سورہ یونس ہے پھر سورہ یوسف بھی ہے تو اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں سورہ توبہ میں مستقل جہاد کے احکامات اور جہاد کرنے کے لیے راہ خدا میں نکلنے کی ترغیب اور نہ نکلنے پر وعیدیں کہ اگر کوئی راہ خدا میں نہیں نکلتے ہیں جہاد کے لیے تو اس پر بڑی سخت ناراضگی اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے بہت غلط حرکتیں کی تھی جس پر اللہ کی بڑی سخت ناراضگی ہوئی، تو پوری سورہ توبہ میں ان پر جگہ جگہ ناراضگی، منافقین پر اللہ کا غضب اور جلال، بڑے غضبناک انداز میں ان سے خطاب، اور پھر اس کے علاوہ کفار و مشرکین پر بڑی سخت آیتیں اس میں نازل ہوئی ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف بڑی سخت آیات اس میں اتری ہیں۔ علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کفار و مشرکین کا امن و امان ختم کر دیا، یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے معاہدے فرمائے تھے، یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا آپ نے، کفار سے بھی، اور مختلف قوموں سے آپ نے معاہدے کیے تھے ابتدائی زمانے میں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاہدے ختم کرا دیے کہ اب تم کو ان دشمنوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ اور معاہدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو چنانچہ معاہدے ختم کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ تو دو بدو ٹکر ہوگی۔ تو چنانچہ فتح مکہ ہو گیا، ایسی زبردست اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین اور کفار جو اصل دشمن تھے ان کے ساتھ ایسا مقابلہ زبردست کرایا کہ بغیر جنگ کے مکہ اللہ نے فتح کر کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو پورا گویا سمجھیے کہ کفار کا جو مرکز تھا وہ ٹوٹ گیا، گویا ان کا قلعہ مسمار ہو گیا، اور اطراف جیسے مکہ فتح ہوا تو اطراف و اکناف میں جتنے قبیلے تھے، عرب قبیلے، اس میں وہ جتنے سخت لوگ تھے، دیہات کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں نا، تو اس میں جتنے دیہاتی تھے جو سخت تھے کفر میں اور اڑے ہوئے تھے اور ضدی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے وہ بڑی سخت دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ تو جب مکہ ٹوٹ گیا، کفار کے ہاتھوں سے وہ چھن گیا اور قریش سب کے سب مغلوب ہو گئے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب ہو گیا، فتح نصیب ہو گئی، تو اس کا رعب ان تمام اطراف کے علاقوں پر ایسا پڑا کہ سب کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ مکہ فتح ہونا تھا کہ پورے کفر کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ تو اللہ نے سورہ توبہ کے اندر بڑی سخت باتیں اور کفار کے لیے اتاری ہیں۔ اگر آپ حضرات اور ہم لوگ صحیح طریقے سے عربی سمجھتے ہیں تو مزہ آ جاتا آج، اور دل ایمان سے ایسا بھر جاتا اور جوش و بلبلہ انگیز ہو جاتا کہ لیکن ابھی اگر ہم ترجمے کے ساتھ سورہ توبہ اگر پڑھ لیں ایک مرتبہ تو آپ دیکھو گے کہ دل ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ سارے ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں اور بس ہمتی سے بھاگ جائیں گے۔ سورہ توبہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کے معانی کے ساتھ کم سے کم مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں،
صرف اتنا پڑھ لینے سے ہی، سمجھ لینے سے ہی ایک عجیب و غریب قلب میں قوت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ایک تو کفار و مشرکین کے اور دشمنوں کے بارے میں بڑی سخت آیتیں اللہ نے نازل کی، بڑے سخت احکامات نازل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما دیا کہ آپ ان کافروں سے اب کوئی معاہدہ، کوئی اگریمنٹ، کوئی صلح مصالحت، کوئی اب ان کے ساتھ کمپرومائز کی کوئی بات اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد فتح مکہ و مکہ کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا سن 8 ہجری میں، پھر جو ہے اس کے علاوہ بھی غزوات ہوئے، خیبر بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ اطراف میں ان قریب کی مدتوں میں ایسی جنگیں ہوئی کہ سارے کفر کی جو قلعے اور وہ تھے سب چھوٹ گئے، اور اس موقع پر راہ خدا میں نکلنے کی بڑی سخت ضرورت تھی، اور بہت سی دفعہ تو حکم عام دے دیا گیا تھا، سارے صحابہ کو نکلنا ہے، کسی کو بھی رکنے کی، اپنے مقام پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں، سب کو نکلنا ہے، کیونکہ ایسے سخت حالات تھے، کافروں سے، دشمنوں سے سخت ٹکراؤ کے موقع تھے۔ تو سارے صحابہ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کے احکامات، نفیر عام اس کو کہتے ہیں، یہ احکامات اترتے تھے۔ اگر کوئی ایک بھی رک گیا تو بہت ہی برا مانا جاتا تھا۔ تو چنانچہ منافقین جو ہے ان کو بھی ہمت نہیں کی رکنے کی، حکم اتنا عام تھا اور سخت تھا، کسی منافق کو بھی ہمت نہیں تھی رکنے کی، لیکن منافقوں نے کیا کیا، فوراً رکنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ان کو ڈر بھی تھا کہ اگر لڑائی ہو گئی تو ہم مر جائیں گے، اندر تو ایمان تھا نا۔ تو اب مرتے کیا نہ کرتے، نکل پڑے صحابہ کے ساتھ، لیکن راستے سے ہاتھ دے کر بھاگ آئے، کچھ جھوٹے حضور بیان کر دیے، کچھ لنگڑے حضور بیان کر دیے، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ اللہ کو اتنا ان کے اوپر غصہ اللہ کو ہوا کہ اللہ نے بڑی سخت آیتیں اتار کے ان سارے منافقین کی بڑی زبردست خبر لی ہے۔ وہ آیتیں اگر آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا ان کے اوپر، اور کتنی ناراضگی اللہ کو ان سے ہوئی ہے، جو اللہ نے ان آیتوں کے اندر اتاری ہے منافق۔ حتیٰ کہ بعض مومن صحابہ، پکے کامل مومن صحابہ بھی اگر رک گئے اور نکلے نہیں تو ان کے اوپر اتنی سخت وعید نازل ہوئی کہ بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل کر کے اللہ نے بائیکاٹ نازل کر دیا کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، سلام کا ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کو سلام نہیں کریں گے، ان سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ان سے لین دین نہیں ہوگا، ان کا پورا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 صحابہ اکرام ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، پکے مومن صحابہ۔ نہ جانے کی کچھ وجہ تھی، حدیث میں بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ آتا ہے، تو کچھ وجہ تھی، کچھ عذر تھا ان کو، لیکن وہ عذر معمولی سے تھا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نکلے نہیں، جہاد میں نہیں نکلے، رک گئے غزوہ تبوک۔ تو اس پر اللہ نے بڑی سخت وعید نازل فرمائی، 50 دن تک ان کا مکمل بائیکاٹ ہو گیا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر راہ خدا میں نکلنا اپنی جان و مال کے ساتھ کس قدر اہم تھا اللہ کے نزدیک، کہ ان کے نہ نکلنے کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کر کے 50 دن تک بات چیت بند کر دی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حکم اللہ کا اترا کہ اب یہ بیوی سے بھی بات نہیں کریں گے، بیوی سے بھی بائیکاٹ کرا دیا، گھر میں بائیکاٹ، گلی میں بائیکاٹ، مسجد میں بائیکاٹ، محلوں میں بائیکاٹ۔ ان کو تو زمین اتنی تنگ ہو گئی، قرآن خود کہتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مجھے سارا واقعہ بیان نہیں کرنا تھا، اصل میں صرف اتنا عرض کرنا کہ اللہ کے راستے میں اس وقت نکلنے کی کتنی اہمیت اللہ کے نزدیک تھی کہ پکے مومن صحابہ بھی معمولی سے عذر کی وجہ سے اگر نہیں جا سکے تو اللہ کی بڑی سخت ناراضگی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے ہم سب کو بھی احکامات دیے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر ایسے موقع آ جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑ جائے، نکلنا پڑ جائے، گھروں کو چھوڑنا پڑ جائے، باہر نکلنا پڑ جائے، تو پھر زمین پر بوجھ بن کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نکلنا چاہیے۔ آدمی کے پاس وسعت ہو نہ ہو،
حالات سازگار ہوں نہ ہوں، مشکلات ہوں یا آسانی ہو، ہر حال میں آدمی کو نکلنا چاہیے جب نکلنے کا اعلان ہو جائے باہر نکلنا۔ تو یہ اللہ نے احکامات ہم کو اس میں دیے۔ سورہ توبہ کے بعد پھر سورہ یونس ہے اور بھی صورتیں ہیں، پھر آخر میں سورہ یوسف آج ختم ہوئی ہے۔ ان درمیان کی صورتوں کے اندر بہت سے نبیوں کے واقعات، جیسے شعیب علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم کے ساتھ، ان کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے قوم شعیب پر کیسا عذاب نازل کیا وہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے جب نہیں مانا تو ان کے اوپر کیسے عذاب اللہ نے نازل کیا۔ وہ جو ڈیڈ سی ہے، اردن میں ہمارا جانا ہوا ہے اور بھی کئی حضرات یہاں سے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے وہ ڈیڈ سی بھی، اور ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے بالکل پہاڑوں سے نیچے اترتے 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 کافی نیچے اترنا پڑتا ہے، بڑا سخت گرم علاقہ ہے۔ تو اس کے متعلق وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں اور حدیث میں قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین اللہ نے الٹ دی تھی ایسے۔ آج بھی وہ زمین دیکھتے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے الٹی ہو گئی زمین۔ اور وہ جو ریڈ سی کا پانی ہے، وہ پانی کے متعلق بھی بہت سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں کوئی سمندر تھا ہی نہیں پہلے، جب یہ زمین الٹ گئی تو نیچے کا پانی اوپر آ گیا، اوپر کی زمین نیچے چلی گئی، ایسے ہو گیا۔ تو اس لیے وہ پانی کی خصوصیت بھی الگ ہے، پانی میں کوئی ڈوبتا ہی نہیں، پانی میں ریڈ سی ہے۔ تو غرض اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید کی آج کی جو آیتیں گزری ہیں اس میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان واقعہ وہ بیان۔ پھر آخر میں آ گئی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف اتنی دلچسپ اس میں باتیں ہیں سورہ یوسف کے اندر، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے پورے قرآن مجید میں۔ اتنا مفصل طریقے سے شروع سے آخر تک کوئی واقعہ اللہ نے نہیں بیان کیا جتنا کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ پورے قرآن میں کوئی واقعہ ایسا نہیں بیان ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ کور کیا گیا ہو، ایسا پورے قرآن میں کسی نے نہیں واقعہ بیان کیا، لیکن سورہ یوسف میں ایسا واقعہ بیان کیا اللہ نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایک علم معانی کا ایک اس میں نقطہ پایا جاتا ہے، ایک علم ہے، فن بلاغت کا علم ہے، اس علم سے کے اعتبار سے اس میں ایک نقطہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو واقعے کی ترتیب کیا ہوگی، اللہ نے وہ انداز سکھایا ہے اس کے اندر جو ایک فن ہوتا ہے، فن بلاغت کا۔ تو بہرحال اس سورہ یوسف کے اندر بڑی عجیب حکمتیں اور نقطے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی غمگین ہونا، کسی آدمی پر غم سوار، بہت زیادہ غمگین ہو، اداس ہے، اور وہ اسی کی وجہ سے اس کا موڈ بالکل آف ہے، اور وہ غم میں اتنا صدمے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ کچھ بھی بول رہے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا غم جا نہیں رہا ہے، ہلکا نہیں ہو رہا ہے، اس کا موڈ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سامنے سورہ یوسف تلاوت کر تو غم چلا جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کی تلاوت کر دو اس کے سامنے، کیونکہ سورہ یوسف ایسی عجیب صورت ہے کہ اس کے اندر جو واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور خود یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی حالات کے پہاڑ ٹوٹے، ان کے اوپر بھی بڑے حالات، سخت حالات، اور جو سارے غموں کے حالات سے گزرتے ہوئے آخر میں اللہ نے ان سب کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائی، خود یوسف علیہ السلام کو، ان کے والد کو، ان کے بھائیوں کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائی کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر ایسی تاثیر ہے، یہ غمگین آدمی کے سامنے اگر یہ صورت شروع سے آخر تک پڑھ کے سنا دو، اس کا غم چلا جائے گا اور خوشیاں آ جائیں گی واپس۔ تو ایسی بہرحال سورہ یوسف کے اندر بہت عجیب نقطے اور عجیب باتیں پائی جاتی ہیں، یہاں میں اس وقت میں اس کو اگر چھیڑوں گا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، لمبا بیان ہو جائے گا۔ میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اس صورت کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پڑھنا چاہیے ہم کو۔ سورہ یوسف کے اندر کا جو واقعہ ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کم سے کم وہ ایک واقعہ پڑھ کے دیکھیں، کتنی باتیں اس کے اندر ملیں گی آپ کو۔ علمی باتیں بھی بہت ہیں اس کے اندر، علمی باتیں علماء کے لیے، طلباء کے لیے، جو علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان طلباء کے لیے فن بلاغت کی اور علم معانی سے متعلق، اور اس کے علاوہ بھی علم فقہ سے متعلق
بہت سی ایسی باریک باریک نقطے کی باتیں، پتے کی باتیں، کام کی باتیں اس میں بڑی پائی جاتی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا ایک جو عجیب و غریب جو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر بیان کی۔ دو بادشاہ کے قریبی خادم لوگ جیل میں ڈالے گئے تھے، ان دونوں جیل میں آنے والے خادموں نے ایک خواب دیکھا تھا، دونوں نے اپنا اپنا خواب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بھی بیان کی۔ تو یہ ایسا آپ کو لگے گا عجیب و غریب، یہ یوسف علیہ السلام نے ان کے دونوں کے خواب کی جو تعبیر بیان کی ہے، یہ خواب کتنا عجیب تھا اور تعبیر اس سے عجیب تھی۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر، اللہ کا عجیب نظام چلا کہ تعبیر بولنے والے اس زمانے میں بہت لوگ پائے جاتے تھے، فن تعبیر کے ماہرین تھے اس زمانے میں، ہاں فن تعبیر کے ماہرین تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ فن تعبیر بیان کرنے والے لوگوں کے بیچ میں رہ کر ایسی تعبیر بیان کرتے تھے جو سارے تعبیر بیان کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس لیے یہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ دوسری تعبیر بیان کرنے والے بھی عاجز آ جاتے تھے کسی خواب کی تعبیر بیان کرنے سے، اور یوسف علیہ السلام اس کی بھی تعبیر بیان کر دیتے تھے۔ یہ ان کو اللہ نے علم نبوت کے ساتھ فن تعبیر رؤیا اللہ نے ان کو خاندانی طور پر عطا فرما رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے ایسا عجیب غریب خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے سارے تعبیر بیان کرنے والے لوگوں کو اس کی تعبیر بیان کرنے دیا ہی نہیں اللہ نے، اور وہ تعبیر ان سے بیان ہوئی نہیں۔ سب نے کہہ دیا کہ یہ خواب تو ایسے ہی ہے، اضغاث و احلام، یہ تو ایسی ہی خیالی باتیں ہیں جو آدمی دن بھر خیالات جو سوچتا رہتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے، وہی ایک خواب ہے۔ بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا، اور اللہ نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت میں مجبور ہونا پڑا بادشاہ کو، جس بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اسی بادشاہ کو محتاج ہونا پڑا یوسف علیہ السلام کا اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور اللہ نے محتاج بنایا ہوں۔ یہ غیبی نظام اللہ کا چلا ہے۔ اس کو تو یوسف علیہ السلام کو تو مجرم بنا کے جیل میں ڈالا ہوا تھا، جیل میں تو کئی سال سے تھے، لیکن اب جیل سے نکالنے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ بادشاہ کو خواب دکھایا، وہ خواب کی تعبیر بادشاہ سب سے پوچھتا رہا، کوئی جواب نہیں دے سکا، سب عاجز آ گئے، اللہ کا غیبی نظام۔ تو آخر میں بادشاہ کو محتاج ہونا پڑا اس کی تعبیر لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت نے یوسف علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی، تو تب بادشاہ کی چولے ہل گئی کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا زبردست علم والا آدمی ہے، ہم نے اٹھا کر اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اس کو تو بلاؤ میرے پاس، میں اس کو اپنا خاص بنا لوں، اس آدمی کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نا ہم نہیں آئیں گے، پہلے تو وجہ بتاؤ کہ جیل میں ہم کو ڈالا تھا، پہلے یہ صاف کرو معاملہ، جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوگا ہم نہیں آئیں گے جیل سے باہر۔ یہ یوسف علیہ السلام کو حکمت اللہ نے اس وقت دی تھی کہ وہ فوراً جیل سے باہر نہیں آئے، ہم اور آپ ہوتے تو بھاگ آتے فوراً، وہی بادشاہ اتنا قریبی ان کو عہدہ دے رہا تو ہم کیوں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے حکمت اختیار کی، اللہ نے ان کو نبوت کا علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی، انہوں نے کہا نہیں آئیں گے ہم جیل سے باہر۔ پہلے معاملہ ہمارے اوپر جو لگا ہے، الزام لگا ہے ہمارے اوپر، اور بلا وجہ جھوٹا الزام لگا کہ ہم کو بلا جرم کے ہم کو جیل میں ڈالا ہے، پہلے یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے، بعد میں ہم باہر آئیں گے۔ تو معاملہ صاف ہوا، سارے لوگوں کے سامنے، سارے بادشاہ کے جو حواریین اور متعلقین اور اس کے درباری سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا مقدمہ پیش ہوا، اور بادشاہ کے سامنے کلیئر ہو گیا یوسف علیہ السلام بری ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو بلا گناہ کے بلا جرم کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ جب یہ معاملہ صاف ہوا تب یوسف علیہ السلام باہر آئے، اس کے بغیر نہیں آئے۔ تو اس طرح بہت سی باتیں سورہ یوسف کے اندر آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو اور کسی جگہ نہیں ملیں گی۔ علماء نے تو صرف سورہ یوسف کی تفسیر پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تو غرض اللہ نے آج وہ سورت سننے کا موقع نصیب فرمایا، ہمارے حفاظ نے دونوں نے مل کے جو قرآن جہاں پر ختم کیا ہے وہ سورہ یوسف پر ختم کیا ہے۔ آخر میں یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، وہ بھی ہمارے لیے کام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو طلب کیا میں نے کہ میرا معاملہ صاف ہونا چاہیے سب کے سامنے، میرا جرم ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ پہلے صاف کرو۔ یہ جو صفائی ہو گئی کہ ان کا کوئی جرم نہیں، خود زلیخا نے اعتراف کر لیا سب کے سامنے کہ یوسف کا کوئی جرم نہیں، جرم تو میرا ہے۔ خود زلیخا نے اعتراف کر لیا، سب کے سامنے کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حق واضح ہو جانا چاہیے
لہذا میں حق واضح کرتی ہوں کہ جرم میرا ہے، یوسف کا نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سامنے جب مسئلہ واضح ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی، ایک دار پر دھبا ان کی شان میں نہیں لگا، برا صاف ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وہ جملہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو میں نے براءت چاہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں بالکل پاک آدمی ہوں، گناہ بالکل نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو نفس سے بری نہیں سمجھتا، میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، میں اپنے کو بری نہیں سمجھتا، پاک نہیں سمجھتا۔ یہ جو میں نے براءت چاہی اس لیے چاہی تاکہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے زلیخا کے شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کیا ہے۔ اس نے مجھے پالا پوسا پرورش کی اور مجھے دیکھ بھال کیا، میرے اوپر احسانات کیے ہیں۔ آج میں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی بیوی پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور اس کی شوہر کے ساتھ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ اس کے شوہر کو جس کا میرے پر احسان ہے وہ بات صاف ہو جائے، اس کے دل میں کوئی کھٹک میرے بارے میں نہ رہے، اس کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی بری آدمی ہوں، پاک باز آدمی ہوں، میں تو انسان ہوں، گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ شوہر کو یہ بات واضح ہو جائے اس لیے یہ میں نے وضاحت چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے عرض کی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب ایک نبی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نفس سے ہم پاک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ ہم کو کبھی بھی گناہ کروا سکتا ہے، تو جب نبی کہہ سکتے ہیں یہ بات تو مجھے اور آپ کو کیسے مطمئن ہم ہو سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اللہ اگر نہ بچائے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم عربی نہیں جانتے، اگر عربی جانتے تو ایک ایک آیت سنتے سنتے مزہ آ جاتا، رونا بھی آ جاتا اور دل تڑپ جاتا اور لطف بھی آتا دل کو، کیا آیتیں ہیں، کیا اللہ پاک کا کلام ہے۔ لیکن چونکہ عربی نہیں آتی اس لیے ہم کو کوئی لطف نہیں آتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کم سے کم عربی نہیں آتی تو ترجمہ کم سے کم دیکھ کے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آل مسائل زکات پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،